جب خدا نے نافرمان جنوں اور ان کے حکمران کو ہلاک کر دیا اور ان میں جو عبادت گزار و فرما بردار تھے انہیں باقی رکھا، چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی، اس لیے اس نے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام ہلیایش تھا، اور ان کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب ایک دور ثابت گزر گیا اور 36,000 سال ان کی حکومت کو ہو گئے تو ان میں بھی تمرد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے بھی مثل سابق سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے اتمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرمانداروں اور کمزوروں ضعیفوں پر پھر انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ایک وقت آیا جس کے بعد خداوند نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین کے باشندے جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو عمر میں بہت چھوٹے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر تعداد کو قتل کر ڈالا، صرف وہ جن بچ گئے جو جزائے میں روپوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جن کی عمر بہت چھوٹی تھی ان کو گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے، اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے متنفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارے کش ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا، غرض کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود، اس جیسا عبادت گزار ہم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصے کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی کہ عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتوں پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی ذیل کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم ملائکہ بنا دیا۔ اب اس کے فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ بر روایت صاحب حکمت اللطائف عزازیل کی مجلس وعظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی، اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا ممبر بنایا گیا تھا اور اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے وعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت کر و فرض سے عبادت خدا کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔